بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات 9 ماہ کے دوران 2.5 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے دبئی کا رخ کیا، رپورٹ جاری۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی محکمہ معیشت اور سیاحت نے سال رواں کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران غیر ملکی سیاحوں کے اعداد و شمار اور سیاحت کے شعبے کی کارکردگی پر خصوصی رپورٹ جاری کر دی۔ الامارات الیوم کے مطابق محکمہ معیشت اور سیاحت کا کہنا ہے کہ سال رواں کے ماہ جنوری سے لے کر ستمبر تک 12.4 ملین غیر ملکی سیاح دبئی آئے۔ 2022 کے مقابلے میں 22.5% کا اضافہ ہوا۔ محکمہ معیشت سیاحت نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 2023 میں سب سے زیادہ سیاح انڈیا سے آئے، ان کی تعداد 1.77 ملین ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب 8,56,000 سے دوسرے نمبر پر رہا، برطانیہ 8,25,000 اور روس سے 8,06,000 سیاح دبئی آئے۔ محکمہ سیاحت کے اعداد و شمار کے مطابق سلطنت عمان کے 7,99,000 آئے اور 5ویں نمبر پر رہے۔ امریکہ 5,23,000 چھٹے نمبر پر، چین 4,57,000 ساتویں، جرمنی 4,01,000 آٹھویں، ایران 2,96,000 نویں اور پاکستان 2,54,000 سے 10ویں نمبر پر رہا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی پولیس کا سڑکوں پر غیر قانونی راستے پر مڑنے والی گاڑیوں کی خلاف ورزی پر جرمانے اور سزا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی پولیس نے گاڑی چلانے والوں کے لیے ان کے جرمانے بارے میں ایک یاد دہانی جاری کی ہے جو غیر مقررہ علاقوں میں یا غیر طریقے سے غیر قانونی موڑ لیتے ہیں۔ ایکس پر جاری کردہ ایک ویڈیو میں اتھارٹی نے دکھایا کہ کس طرح سمارٹ ٹریفک سسٹم ایسے موڑ لیتے وقت گاڑیوں کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آس پاس کے پیدل چلنے والوں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اتھارٹی نے گاڑی چلانے والوں کو قانون کی خلاف ورزی پر جاری کیے گئے بھاری جرمانے سے خبردار کیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 500 درہم اور 4 بلیک پوائنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دبئی پولیس کے مطابق گزشتہ 10 مہینوں میں 29,463 خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئیں۔ ایسے واقعات میں مجموعی طور پر 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، جو کہ یہ ورلڈ سے نیوز چند لی گئی ہیں۔ سعودی شہری کی پورے خاندان کو آگ میں جلنے سے بچانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سوشل میڈیا پر ایک گردش کرنے والی ویڈیو میں وہ لمحہ دیکھا جا سکتا ہے جب ایک نوجوان سعودی شخص نے ایک پورے خاندان کو ان کے گھر میں لگنے والی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان دروازہ کھلنے تک اپنے پاؤں سے دروازے کو مارتا رہا کیونکہ دھواں اس جگہ کو مکمل طور پر ڈھانپ چکا تھا اور آگ کمرے کے فرنیچر کو لگ چکی تھی۔ اس کے بعد اہل خانہ جس میں بچے بھی شامل تھے آگ کے گھیرے میں آ چکے تھے اور دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، جبکہ ٹویٹر پر بتایا گیا کہ نوجوان شدید زخمی ہے اور اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امام کعبہ کا مسلمانوں کو غزہ جنگ سے دور رہنے کا مشورہ، شیخ عبدالرحمن السدیس پر شدید تنقید۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اسرائیل فلسطین جنگ کی وجہ سے دنیا بالخصوص اسلامی ممالک بڑے پیمانے پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی زبانی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن عملی اقدامات سے واضح ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریزاں ہیں۔ عالم اسلام کے عوام کی جانب سے امت مسلمہ کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔
ایسی صورت میں فلسطینیوں کی حمایت کریں اور غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کریں۔ OIC اور عرب لیگ کا جنرل اجلاس ہوا، جس میں غزہ کے معصوم شہریوں پر قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کی شدید مذمت کی گئی، لیکن دوسری جانب مسجد الحرام کے 9 اماموں میں سے ایک شیخ عبد الرحمن آل سدیس نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کی جنگ سے دور رہیں اور فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ مسجد الحرام کے مذہبی امور کے سربراہ شیخ عبد الرحمن آل سدیس کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو ان ازمائشوں اور واقعات سے خود کو تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ علماء اور حکمرانوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان حالات میں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا ہے، اور لوگوں کو ان چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے جس میں شرکت کا ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح توجہ دیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہیں فلسطینیوں کو فتنوں اور حادثات میں تنہا نہ چھوڑیں، اس لیے وہ اپنے حکمرانوں اور علماء سے رجوع کریں اور اس معاملے میں کبھی کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم، وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم، وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کے 2 دن بعد برطانوی خاتون خانہ کعبہ جا پہنچی، جذباتی ویڈیو وائرل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ایک ویڈیو کلپ میں ایک 66 سالہ برطانوی خاتون کا رد عمل دکھایا گیا ہے، جب وہ اسلام قبول کرنے کے 2 دن بعد مکہ پہنچی اور خانہ کعبہ کو دیکھا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی حالیہ ویڈیو میں وہ لمحہ دکھایا گیا جب خانہ کعبہ کو دیکھ کر خاتون جذباتی ہو گئیں اور اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکیں۔ خاتون اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں، جبکہ اس کی بیٹی نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور اسے اپنے آنسو پوچھنے کے لیے ٹیشو پیپر دے دیا۔ خاتون کی جذباتی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ This is very sad. It's very sad. You came in the most beautiful time, and you have good permission. دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ جو شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ This is very sad. It's very sad. You came in the most beautiful time, and you have good permission.